شاورہم فی الامر، مشورہ اور ووٹ، یہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، ووٹ کے اندر مشورے کی بھی ایک شکل ہے کہ آپ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر اس طرح کے آدمی کو موقع ملنا چاہیے کہ یہ ہماری نمائندگی کرے، یہ آپ مشورہ دیتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں، اور آپ اس کی مدد بھی کرتے ہیں کہ وہ اس منصب کے لیے آگے بڑھے۔ تو دو تین پہلو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر جس مشورے کی تعلیم دی گئی ہے اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اس امت کا منہج یہ بتایا، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، یہ سورۃ الشورى کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کا منہج بتایا ہے۔ تو اس مشورے کی جو حیثیت ہے یا اس کی جو کیفیت ہے وہ یہ ووٹ والی نہیں ہے۔ مشورہ کن لوگوں سے لیا جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اور پھر خلفائے راشدین نے بھی بتایا، اہل علم سے مشورہ، اہل الرائے سے مشورہ، اور جو متخصصین ہیں، جس چیز کے متعلق بات زیر غور ہے، زیر مشورہ ہے، اس کے جو ماہر ہیں، اس کے بارے میں بصیرت رکھنے والے ہیں، ان سے مشورہ اہل علم کے لیے دین کے حوالے سے کہ یہ دین کے اندر اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، اور پھر جو معاشرے کے اندر عقل، فکر، سوچ، سمجھ رکھنے والے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی دانا ہے جس کو تجربہ ہے، ایک آدمی اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، اور ایک آدمی بیچارہ سرسری سیدھا سا آدمی ہے۔ اب دونوں کو آپ برابر نہیں کر سکتے، آپ کو اہل الرائے سے مشورہ لینا چاہیے، اہل العلم سے مشورہ لینا چاہیے، اور پھر جن لوگوں کا اس میدان کے اندر وقت لگا ہوا ہے ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ بالکل نو آموز اور غیر تجربہ کار آدمی، اس کی رائے اور ہوگی، اور جس نے اس میں بڑا لمبا سفر کیا ہوا اس کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے، وہ جو بتائے گا وہ زیادہ وزنی رائے ہوگی۔ اور اسی طرح خاص جو موضوع ہے اس کے حوالے سے فوجی اگر مسئلہ ہے، انتظامی اگر مسئلہ ہے، یا کسی علاقے کے متعلق آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ تو مشورے کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن ووٹ کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ ووٹ کے اندر جہاں کو بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے اندر ہے، باہر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سمجھدار ہے، نہ سمجھ جیسا بھی ہے، اس کا ووٹ اور دوسرے کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے، اور اس کی اکثریت کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ووٹ والی بات جو ہے وہ شریعت کا تقاضا پورا نہیں کرتی، یہ شریعت کا تقاضا پورا نہیں کرتی۔ اور یہ ووٹنگ کا جو سسٹم ہے اور اس کے ساتھ جو حکومت بنتی ہے، یہ کسی وقت انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہ جمہوری سسٹم جو ہے نا، اس کے اندر آپ کی صحیح نمائندگی ہوتی نہیں ہے، آپ کی صحیح نمائندگی نہیں ہوتی، آپ صرف ووٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ بالکل بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ پھر جو حکومت کرنے والے ہیں، پھر ان کا مفاد اور ان کی جو ہے نا بالادستی اور ان کا سب کچھ چلتا ہے، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ اگلے 5 سال تک یا 3 سال تک آپ انتظار کریں، اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو فیصلہ کرنے کے بعد پھر آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ بند جاتے ہیں اور آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایسی چیز ہے۔ لیکن جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس کے اندر جو امیر یا حکمران ہوتا ہے اور اس کو جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ ان میں سے ہی ہوتے ہیں، اور ان کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو عام مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور سارے برابر ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا قانون کی نظر میں بھی برابر ہوتے ہیں، کوئی امتیاز نہیں ہوتا، اور جو حقوق اور مراعات حاصل ہوتی ہیں ان کے اندر بھی سارے شریک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کا نمونہ پیش کیا ہے مسلمان بادشاہوں نے بھی اور مسلمان خلفاء نے بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خلافت راشدہ کی زندگی تو بالکل اس کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ شاورہم فی الامر، مشورہ جب دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے تو اس میں ہر آدمی جو ہے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جو بہترین رائے سمجھتا ہے وہ دیتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے،
اور اس وقت انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے میری رائے کی وجہ سے کسی نقصان کا پہلو نہ نکل آئے. ڈرتے ڈرتے انسان کو رائے دینی چاہیے اور بڑی خیرخواہی کے ساتھ رائے دینی چاہیے کہ ایسی نہ ہو کہ اپنا مفاد یا کسی کے ساتھ کوئی کڑ اور کسی کے ساتھ کوئی انتقام والا جذبہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امت اور دین اور جماعت اور ملت کی اور وطن کی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اس جذبے سے مشورہ دینا چاہیے، پوری خیرخواہی کے ساتھ مشورہ دیں. اگر قبول کر لیا جائے تو الحمدللہ، پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس میں خیر کر دے. اور اگر نہ قبول کیا جائے تو پھر انسان کہے کہ اب جو دوسرا قبول کیا گیا خیر اس میں اب میں پوری طرح اس کے ساتھ ہوں. پھر ساری عمر یہ بات دل میں رکھنی کہ میری تو مانی نہیں تھی، یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا ہے، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں، اور تان ملامت کرتے رہنا اور اس کی وجہ سے اپنا جو ہے نا وہ الگ ہی ذہن رکھنا اور اپنا وجود جو ہے نا وہ اس میں شامل نہ کرنا. یہ طریقہ جو ہے نا یہاں یہ جو اوپر ذکر ہوا ہے نا اور آگے بھی آ رہا ہے کہ لو کان یقولون هل لنا من الامر من شیء، ہماری تو مانی نہیں گئی، ہمارا بھی کوئی اس میں حصہ ہے. اس طرح کا اظہار کیا کچھ کمزور لوگوں نے اور کچھ ان لوگوں نے جو چلے گئے تھے. اور اسی طرح جو ہے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ صحیح باتیں نہیں ہیں، یہ قابل اصلاح چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اجتماعیت کے اندر آ کر پھر ایک جو اجتماعی فیصلہ ہو گیا نا وہ سب کا فیصلہ ہے. پھر اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا. نہیں، جب اس پر اتفاق ہو گیا اور امیر نے کہا کہ اب ایسے کرنا ہے تو پھر اب ہم سب کا یہی فیصلہ ہے. اب سب نے اسی کو مضبوط کرنا ہے اور اسی کو جو ہے نا کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور کامیابی جو ملتی ہے یہ اللہ کی نصرت